اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر ہے، اس کے باوجود وہ بندوں کے ساتھ بھی ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. لیکن یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی اور وہاں بھی ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب نصیب ہوا. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. مجاہد کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں. یعنی یہاں سے جو آسمان ہمیں تو اوپر دکھتا ہے نا، اس کے اوپر ایک اور آسمان، اس کے اوپر اور، اس کے اوپر اور، اس کے اوپر اور، اس کے اوپر اور، اس کے اوپر اور 7 آسمان. اور ایک آسمان سے دوسرے کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا. اور پھر اس کے اوپر عرش ہے، لیکن 7ویں آسمان اور عرش کے بیچ میں 70,000 پردے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو قریب کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان صرف ایک پردہ باقی رہ گیا. جب اس کو دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام نے لوح محفوظ پر لکھنے والے فرشتوں کے قلموں کی آواز سنی تو کہا رب ارینی انظر الیک، اے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیغمبروں کو اپنے قریب کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بہت قریب کیا تھا اور آپ سے بھی سرگوشیاں کی تھی. وہاں جبریل نہیں پہنچے تھے، اس مقام تک صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس. اب یہ چیزیں جب انسان پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو انسان کے اندر آتا ہے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، اتنے بلند مقام رکھتے تھے، ان کو تو اللہ نے اپنا قرب دیا، ہم قرب کیسے حاصل کریں، ہم اللہ کے مقرب کیسے بنے. یاد رکھیے انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ وہ جب تک اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے تو وہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، اور سجدے میں سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو جتنے سجدے زیادہ ہوں گے اتنا قرب زیادہ نصیب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے پر جو چیز فرض کی ہے ان میں سے سب سے زیادہ مجھے کوئی اور چیز محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے، اور وہ کیا ہے؟ فرض. یعنی فرض جو ہے، یعنی میں نے اپنے بندے پہ جو فرائض عائد کیے ہیں ان سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں جو مجھے پسند ہو جس کے ذریعے وہ میرا قرب حاصل کر سکتا ہے. جب ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں، اسی لیے فرض نمازوں کا زیادہ اہتمام کریں. بعض لوگ دن بھر سوتے رہتے ہیں، فرض نمازیں تاخیر سے پڑھتے ہیں تاکہ ہم رات تراویح پڑھ سکیں، تہجد پڑھ سکیں. ان کے خیال میں تہجد شاید زیادہ افضل ہے لیکن فرض نماز سے نہیں. فرض نماز کی ادائیگی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اور اسی طرح آپ اپنا کوئی بھی فرض جب ادا کرتے ہیں، اب فرض روزے رمضان کے رکھنا زیادہ محبوب ہے اللہ کو بنسبت اس کے کہ آپ عام دنوں میں نفلی روزے رکھیں. اسی طرح حج کرنا اگر آپ پر فرض ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ آپ عمرے پہ عمرہ کرتے رہیں اور حج ادا نہ کریں. اسی طرح اگر آپ پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کا دیدار پانے کے لیے بہت مفید ہے بنسبت اس کے کہ عام ویسے ادھر ادھر دائیں بائیں صدقہ کرتے رہیں اور زکوٰۃ کی نہ کیلکولیشن کریں، نہ فکر کریں، نہ اہتمام کریں، اور نہ سال آنے پر اس کو پورا نکال دیں. تو زکوٰۃ میں تو انسان کوتاہی کرے اور صرف صدقے پر گزارا کرے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. تو سب سے زیادہ انسان کو اللہ کا قرب جو حاصل ہوتا ہے وہ فرائض ادا کر کے ہوتا ہے، اور اس کے بعد نوافل کی کثرت سے. فرمایا اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. تو نوافل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں تو کیا ہوا، یہ کوئی فرض تو نہیں نا. یا کسی سے پوچھتے ہیں اچھا یہ فرض ہے، کئی چیزوں میں ہم سوال کرتے رہتے ہیں، اچھا یہ کام یہ فرض ہے، یہ کرنا چاہیے. دیکھیں اگر فرض نہیں بھی اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے یا اس میں کچھ رخصت بھی ہے تو جتنا آپ کر سکتے ہیں کر کے اللہ کا قرب بھی تو پائیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں یہ ہر وقت تقسیم فرض نفل سنت یہ ضرورت کے لیے تو ہے لیکن کام چھوڑنے کے لیے نہیں ہے. اور پھر نمازوں کے علاوہ نوافل جیسے تہجد ہے یا پھر چاشت اشراق کے نوافل ہیں، یا اس کے علاوہ انسان جب بھی توفیق ہو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی مشکل آتی ہے آپ فوراً نماز کی طرف بڑھتے. نوافل آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ کے قرب کا شوق رکھیے. دیکھیے دنیا میں ہم کس کے قریب ہونا چاہتے ہیں؟ ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ ہم کچھ لوگوں سے کچھ چیزوں سے قریب ہوں. کیا چیزیں ہوتی ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں؟ ان کا قرب چاہتے ہیں. تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کا قرب نہ چاہے. محبت کا دعویٰ سبھی کرتے ہیں لیکن پہلے ہی درجے پہ آپ کا امتحان ہو جاتا ہے کہ نماز کا کتنا شوق ہے، کیونکہ وہ قرب کا ذریعہ ہے. ہم اگر کہیں بھی کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور نماز میں ہمارا دل ہی نہیں لگتا اور ہمیں ایک بوجھ محسوس ہوتی ہے، تو یہ دعوے جو ہیں یہ مشکوک دعوے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں.